مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ العلیم فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اس ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام کے اور رحمت لمحات میں بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہیں کہ خدا اس موسم بہار کے پرثمر شجرات سے زیادہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا کرے. سامعین محترم، اس مختصر سی نشست کا موضوع قرب خداوندی ہے. آیات و روایات کا ماحصل تمام آیات و روایات کا نتیجہ جو ہے جس میں ہدف خلقت انسان کو بیان کیا گیا ہے وہ قرب خداوندی ہے. ادیان عالم میں جو اعمال، جو آداب و رسومات عبادت کے طور پر انجام دیے جاتے ہیں، جب ہم ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان تمام افعال میں، ان تمام اعمال میں جو چیز مرکزیت اور محوریت رکھتی ہے وہ اس عمل کی نیت ہے، اور نیت میں جو چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ قربتاً الی اللہ ہونا ہے. یعنی تمام ادیان کے اعمال، تمام ادیان کے آداب و رسومات منحصر ہیں انسان کی اس عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دینے. خدا انسان سے یہ خواہاں ہے کہ وہ جتنا ہو سکے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے، خدا کے نزدیک ہونے کی کوشش کرے. اب جب ہم اس قرب اور اس نزدیکی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ قربت، یہ نزدیکی، یہ طرفینی ہوتی ہے. اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: کسی چیز کے نزدیک ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا. اور یہ قربت اس وقت با اثر ہوتی ہے، اس وقت اپنی پائے تکمیل تک پہنچتی ہے جب یہ قربت بھی طرفینی ہو. یعنی جیسے ایک چیز دوسرے کی طرف نزدیک ہو رہی ہے، ایسے ہی وہ دوسری چیز بھی پہلی چیز کی طرف نزدیکی رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، قربت کا ارادہ رکھتی ہو. اب جب عبادات میں اہم چیز انسان کا خدا کے نزدیک ہونا، عبادات میں جن چیز کو مرکزیت حاصل ہے وہ ہے انسان کا خدا کے قریب ہونا. اس چیز کو جب
مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو ہم ذرا اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ جب انسان اپنے رب کی طرف قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، انسان جب قرب حصول خدا کا خواہاں ہوتا ہے، تو آیا کیا خدا بھی انسان کی قربت کا خواہاں ہے؟ یا جن اعمال کے ذریعے سے خدا نے یہ روش بتائی ہے کہ یہ انسان خدا کی طرف نزدیک ہوتا ہے، اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کس طرح انسان کے نزدیک ہوتا ہے، خدا کس طرح انسان کے قریب ہوتا ہے۔ اس مختصر سی بحث میں فقط وہ چند آیات آپ کے پیش نظر کروں گا جن آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے نزدیک ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا اپنے بندے سے کتنا نزدیک ہے۔ تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں انسان کے کتنا قریب ہوں۔ قرآن کے مختلف مقامات پر خدا نے اس قربت اور نزدیکی کو مراتب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ تمام مراتب باکمال ہیں کہ جس میں خدا نے اپنی قربت کا اظہار کیا ہے۔ ذرا ان مراتب کو ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں جہاں اسباط بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برملا اعلان کیا کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ معیت کو خدا نے مختلف مقامات میں اور مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اپنی معیت انسان کے ساتھ۔ کہیں پر کہا جا رہا ہے قال اللہ انی معکم، کہیں سورہ محمد میں آواز دی جا رہی ہے واللہ معکم، کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی معیت کو کسی اور جگہ پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ سورہ حدید میں آواز قدرت آئی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو وہاں خدا تمہارے ساتھ ہے۔ زمین کی تہ میں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، سمندر کی گہرائی میں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم تو ہو لیکن خدا نہ ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر آواز قدرت آئی أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا رخ موڑو گے وہاں خدا کو پاؤ گے، جہاں بھی تم اپنا رخ کرو گے وہاں خدا کو پاؤ گے۔ ان فضاؤں کو چیرتے ہوئے، ان ہواؤں سے بالا، ان آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے جہاں تمہارا سفر صعود ختم ہوگا وہاں پر تم خدا کو پاؤ گے۔ ان زمین کی سطوحات کو چیرتے ہوئے جب تم تہے زمین پہ پہنچو گے اور تمہارا سفر نزول ختم ہوگا وہاں تم خدا کو پاؤ گے۔ ان دریاؤں کی روانی کو چیرتے ہوئے، ان سمندر کی موجوں کو پھلانگتے ہوئے، سطح آب کو چیرتے ہوئے جب تم سمندر کی تہ گہرائی پر پہنچو گے جہاں تمہارا سفر ختم ہوگا وہاں تمہیں خدا ملے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پر بھی تم اپنا رخ کرو گے، جس طرف تم اپنا رخ موڑو گے وہاں خدا کو پاؤ گے۔ ان تمام آیات میں خدا نے اپنی معیت کا اظہار کیا ہے، اپنی معیت کا اعلان کیا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمام تر اشیاء میرے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے ساتھ ہیں، میری ضروریات زندگی میرے ساتھ ہیں، وہ تمام تر اشیاء چاہے مجھے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ آیا یہ معیت اور خدا کی معیت ایک جیسی ہے؟ جیسے یہ میرے ساتھ ہیں، جیسے یہ میرے قریب ہے، خدا کی قربت اور خدا کی معیت بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل اسی چیز کا جواب آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور کیا ہی خوبصورت انداز سے رب العزت نے اس سوال کا جواب اپنے بندے کو عطا کیا ہے کہ جہاں یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا اشیاء کی معیت اور خدا کی معیت ایک جیسی ہے؟ جیسے دوسری چیزیں میرے ساتھ ایسے ہی یہ چیز
خدا میرے ساتھ ہے. سورہ بقرہ میں آواز قدرت آئی اذا سألک عبادی عنی، اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہارے پاس ہیں. یا اللہ یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، یہ سب چیزیں میرے قریب ہیں. تو آپ کی قربت اور ان کی قربت میں کیا فرق ہے؟ آواز قدرت آئی ہم ایسے قریب ہیں آپ کے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ آپ جب بھی ہمیں پکارو گے، جب بھی تہے دل سے ہمیں صدا دو گے، ہم تمہاری صدا پر لبیک کہیں گے. ہماری قربت کا معیار یہ ہے کہ جب بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے ہم تمہارے ساتھ رہیں. جب بھی تمہاری ضرورتوں میں اضافہ ہو اور تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے تہے دل سے صدائے یا اللہ نکلے تو لبیک ہماری طرف سے برملا. ہماری قربت کا معیار یہ ہے اذا اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دوں. پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے احباب میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے خون کے رشتوں میں، میرے دوستوں میں بہت سے ایسے میرے ساتھ ہیں کہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں. میں اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہوں تو وہ میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں. میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ فراہم کرتے ہیں. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مہیا کر کے دیتے ہیں. تو پھر خدا کی معیت میں، خدا کے جواب دینے میں اور ان کے جواب دینے میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کی معیت خدا کی معیت برابر ہے؟ ان کا جواب خدا کے جواب برابر ہے؟ ان کا ضرورتوں کو پورا کرنا اور خدا کا ضرورتوں کو پورا کرنا برابر ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمثیل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ ہم یہ دنیا میں بہت ساری مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ خونی رشتے، یہ دوست، یہ احباب، ایک ایسا مقام زندگی میں آ جاتا ہے کہ جب میں ان سب سے اکیلا رہ جاتا ہوں. اپنی کسی کام کی وجہ سے، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یہ مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی مال کی قلت کی وجہ سے مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی مال کی کثرت کی وجہ سے مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے اسباب ایسی میری زندگی میں ایسے میسر ہوتے ہیں میرے لیے جس کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میرے اپنے مجھے چھوڑ جاتے ہیں، میرے خونی رشتے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بھی انسان میرے قریب ہیں، میرے اپنے ہیں، ان کی طرف سے بھی زندگی میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں یہ سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں اور میں تنہا رہ جاتا ہوں. اس وقت خدا کی آواز آتی ہے کہ ہم تمہارے وہ قریب ہیں کہ جب تمہیں سب چھوڑ جائیں گے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. میری قربت کا معیار یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا ہم اس وقت تمہارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹی سی مثال ہم قرآن کی مدد سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی قربت کو اس مقام میں بیان کیا ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں آپ کے. جہاں سب آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سورہ واقعہ میں اس منظر کی عکاسی کی میرے پروردگار نے. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. ذرا اس کے وقت آخر کو دیکھیں کہ جب اس کا وقت آخر ہے، یہ اس دنیا سے جانے والا ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی وقت شخص کا وقت آخر قریب ہوتا ہے تو ہم تمام رشتہ داروں کو، احباب کو بلاتے ہیں کہ بھائی وقت آخر ہے، آ کے مل لیجئے، دیکھ لیجئے. اب ساری دنیا وہاں کھڑی ہے، دوست وہاں کھڑے ہیں، دشمن وہاں کھڑے ہیں، رشتہ دار وہاں کھڑے ہیں. اس کا وقت آخر ہے. آئے کس لیے؟ الوداع کرنے کے لیے کہ اب کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. خدا نے اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا کیا کہ جب ایسا مرحلہ تمہاری زندگی میں آیا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سب کھڑے اس وقت دیکھ رہے تھے، لیکن نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت اس کے قریب ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا. ہم سب سے زیادہ اس کے قریب تھے. خدا نے اپنی قربت کا اعلان اس طریقے سے کیا کہ مجھ سے زیادہ انسان کے قریب اور کوئی بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.